میں صاف لفظوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں نائیڈو صاحب تک کہ آپ اس بات کو مت بھولو کہ آندھرا پردیش کا ایک ایک مسلمان دھوپ میں کھڑا ہو کر پسینہ بہا کر اپنا قیمتی ووٹ دے کر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور یہ کرسی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنی موت تک اس کرسی پر بیٹھ کر رہو سی ایم کی شکل میں، تو وقف ترمیمی بل کی مخالفت پارلیمنٹ میں تم کو کرنی پڑے، ورنہ اگلے الیکشن میں مسلمان بتا دے گا آپ کو کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اور یہی پیغام بہار کے نتیش کمار جی کو بھی ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یاد رکھو، ہم بی جے پی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ہم ڈائریکٹ چندرا بابو نائیڈو کے ٹی ڈی پی کو اور نتیش کمار کے جنتا دل کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے کہ تم لوگوں کی مدد سے یہ بل پاس ہوا، لہذا ہندوستان کی دھرتی پر ارے شیر کا خال اوڑھنے سے تم شیر نہیں بن سکتے ہو، تم نے یہ ثابت کر دیا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
مائک والے بول رہے تمہارے مائک میں جتنی طاقت ہے پوری طاقت کھول دو اور ایکو بند کر دو، جو صبح تک آواز ختم ہو جائے گی پوری۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اس مصلی کے متولی صاحب اور اس مصلی کے ممبران حضرات اور اس محلے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک چھوٹی عمر کے مصلی کے لیے رمضان المبارک کی اس مقدس رات میں ہمیں بلایا۔ قیامت کے دن جب پروردگار عالم اس مصلی کی کتاب کو کھولیں گے اور یہ اللہ دیکھے گا کہ اس مصلی میں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے کسے بلایا گیا تو میرا نام آئے گا۔ گویا یہ مصلی ایک تاریخ بن گیا اور ایک گواہ بن گیا اس بات کا کہ میرے مالک کسی عالم نے بہت دور سے آ کر اپنے دامن میں محبت سے جگہ دیا اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک مصلی بنایا گیا تھا، اور وہ مصلی کون سا ہے؟ جس کی امامت تمام نبیوں کا امام کرتا ہے۔ وہ مصلی کون سا ہے؟ جس پر سب سے پہلی نماز وہ پڑھاتا ہے جس سے ملنے کے لیے خود اللہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر ملاقات کے لیے جس پیغمبر کو بلایا، مصلی کی سب سے پہلی امامت اس نبی نے فرمائی۔ اس مصلی کا پہلا امام اللہ نے اسے بنایا جس کا نام آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے آسمان کے پردے پہ لکھا ہے، اور وہ مصلی کیسا تھا آپ جانتے ہیں؟ 2-4 کھجور کا پیڑ تھا، کھمبا، اور اس کھجور کے کھمبے کے اوپر کھجور کا پتا رکھا گیا تھا۔ آپ بتاؤ جب بارش ہوتی ہوگی تو پانی کہاں جاتا ہوگا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلمانوں آؤ ذرا پلٹ کر دیکھو، اٹھا کر دیکھو، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کی پیشانی پہ لگی مٹی جھاڑا کرتے تھے۔
سجدے کی جگہ پر کوئی سنگ مرمر نہیں تھا، سجدے کی جگہ پر کوئی قالین نہ تھی، سجدے کی جگہ پر کوئی مصلی نہ تھا۔ او خالق کائنات کی قسم مسلمانوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، ارے جس کے چہرے کی قسم خود اللہ کھاتا ہو، وہ آمنہ کا در یتیم بھی مٹی پہ سجدہ کرتا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں مسلمانوں، 1,24,000 صحابہ نے امام الانبیاء کی امامت میں اسی مصلی میں نماز پڑھی ہے۔ اتنی کچی مسجد تھی، اللہ کی قسم، جب بارش ہو جاتی تو زمین گیلی ہوتی، صحابہ اکرام گیلی مٹی پہ سجدہ کر کے نکلتے۔ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، چھت کوئی نہیں، کھمبا کھمبا کوئی نہیں، سنگ مرمر کا فرش کوئی نہیں، او فین لگا کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، مگر نماز اتنی پکی ہوا کرتی تھی کہ اگر دشمنوں کا تیر لگ جاتا نماز پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ آج میری تیری نماز کی یہ حالت ہو گئی، سنگ مرمر زمین پر ہے، قالین اتنا موٹا بچھایا گیا کہ پیشانی ٹکتی نہیں ہے، اے سی لگ گیا، فین لگ گیا، مگر نماز اتنی کچی ہو گئی مسلمانوں کہ موبائل کا ایک رنگ تمہاری نماز خراب کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، یاد رکھو قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، سوال یہ نہیں ہوگا تم نے کس مسجد میں نماز پڑھی، سنگ مرمر تھا یا نہیں، چھت تھا یا نہیں، اے سی تھی یا نہیں، پنکھا لگا تھا یا نہیں، بلکہ سوال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ تم نے سجدے میں کیسے سبحان اللہ پڑھا، تم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کیسے پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ بڑی سی بڑی مسجد بنا دی جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ سنگ مرمر تراشا جائے، کمال یہ نہیں ہے مسلمانوں، کمال تو یہ ہے کہ مٹی پر جب تمہاری پیشانی جائے تو تمہیں مٹی کا احساس نہ ہو، بلکہ مولا کائنات کی تصویر تمہارے سامنے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے مصلی میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن جس وقت یہ کہتے ہو اللہ اکبر تو اپنے مالک کو سامنے کھڑا پاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا 1 گھنٹی بجی تو گورنر کا بیٹا باقاعدہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کے موبائل نکالے گا، ایک ہاتھ یہاں ہے اور ایک ہاتھ موبائل کے اوپر اسکرین کو دیکھے گا فون کس کا آیا ہے، پھر اس کو کٹ کرے گا۔ خدا کی قسم نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ پوچھ لینا پورے ہندوپور شہر کے علماء سے، اور پھر یہ نہیں کہنا کہ بنگلور سے آیا اور بول کر چلا گیا، ببانگے دوہل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ علماء نے تمہیں اتنی اجازت تو دی ہے کہ بغیر دیکھے تم کال کو کٹ کر سکتے ہو۔ کتنی بار بھائی؟ 3 بار۔ کتنی بار؟ چوتھی بار اگر بغیر دیکھے بھی کٹ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہو؟
اور اگر نکالا اور یوں دیکھا اور پھر کٹ کیا تو فرمایا پہلی بار میں نماز ختم. تو ہماری اللہ سے دعا کر دو کہ میں کی بیماری ٹھیک ہو جائے یار، ہم کچھ بات کر لیں آپ سے. آمین آمین ثم آمین. تو ہماری مسجدیں پکی، ہماری مسجدوں میں سنگ مرمر اور نماز کی یہ حالت. تو میں پوچھتا ہوں کہ شہر ہندوپور کی جامعہ مسجد میں تمہارے کھڑے ہونے سے اگر مچھر تمہاری نماز کو خراب کر دے تو پھر اس مصلی کی وہ نماز بہتر ہے جو ہزاروں یہ تو نہیں چلے گا مولانا ہمارے یہاں. بڑی سی بڑی، اور یہ میرا دعویٰ ہے، لکھ کر کے جاؤ کہ مسجد نبوی کے اندر پڑھی گئی وہ نماز کہ جس نماز میں تمہیں غیروں کا خیال آ گیا. ارے اس مصلی کی وہ 2 رکعت نماز بہتر ہے جس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. وہ نماز خانہ کعبہ کی، وہ نماز بیت اللہ کے سائے کی کہ جس میں تمہیں غیروں کا خیال آ گیا، وہ تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائے گی. جنت میں لے کر تمہیں وہ نماز جائے گی کہ جس میں کسی غیر کا خیال نہیں آیا. مچھر اور مکھی نے تمہاری نماز کو خراب نہیں کیا. صحابہ اکرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی مٹی صاف کیا کرتے تھے. کبھی پیشانی پہ مٹی لگی ہے، کبھی ہتھیلی پہ مٹی لگی ہے، کبھی ٹخنے پہ مٹی لگی ہے، کبھی کپڑے پہ مٹی لگی ہے. بارش کا کیچڑ ہے، نماز ادا ہو رہی ہے. آج میرے تیرے نماز کی یہ حالت ہو گئی. او دن بھر روزہ رکھنے والوں، او حاجی صاحبوں، او عالموں، مفسروں، محدثوں، آج تیری میری نماز کی یہ حالت ہو گئی. افطار کر کے مصلی پر گیا، نماز مغرب ادا کر رہا ہے اور دنیا داری پہ نظر جا رہی ہے کہ اب نماز کے بعد یہ کھاؤں گا، نماز کے بعد وہ کھاؤں گا. مغرب کی نماز میں پلاننگ ہو رہی ہے، چائے کہاں کی پینی ہے، مغرب بعد برگر کہاں کھانا ہے، شیخ کہاں چبانا ہے، میت کہاں جا کر ڈھکوسنا ہے. ساری پروگرام اور ساری پلاننگ مغرب کے نماز میں ہو رہی ہے. اگر یہ حالت ہے تمہاری نماز کی مسلمانوں تو پھر یاد رکھو کہ یہ نماز تمہیں اللہ کی جنت نہیں دلا سکتی ہے. لکھ لو. چودہ سموسہ چبا کے آئے گا مؤذن جس وقت سے بسم اللہ پڑھا تب سے لے کر نماز کھڑی ہونے تک 14 سموسے کھا گیا، کچھ خیمے کے، کچھ پیاز کے، کچھ اس کے، کچھ اس کے، اور پھر نماز میں کھڑا ہو کر ڈکار پہ ڈکار مار رہا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ میرا نبی ایسے افطار کرتا تھا، تجھے پتا بھی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجور کھا کر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے. اور یہاں فرعون کا دسترخوان بچ گیا، پورا انڈیا صاف. جیسے کہ آج کا روزہ رکھ کر اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ میاں میں نے روزہ رکھا اس لیے یہاں تک کھاؤں گا، تیری نماز لیٹ ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں.
اللہ اکبر و کبیرہ لوگو اندازہ لگاؤ ذرا اپنا روزہ وزن کر لو. اکابرین دیوبند کے روزے کو ایک ترازو پہ رکھو اور دونوں روزے کو وزن کر کے دیکھو کون روزہ کسے جنت میں لے کر جائے گا. تحفظ ختم نبوت کا بے تاج بادشاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے انگریزوں نے رامپور کے جیل میں قید کر دیا. مہینہ رمضان کا تھا. پہلی رمضان. کون سی؟ پہلی رمضان ہے. انگریزوں نے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیر میں بیڑیا ڈالا. یہ نہیں پوچھو گے کہ کیوں؟ لڑکی کے لیے، دولت کے چکر میں، عورت کے چکر میں، دکان کے کیس میں، مکان کے کیس میں، لائن کے کیس میں، چوری کے کیس میں، زنا کے کیس میں، ارے رشوت کے کیس میں. فرمایا نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آج ہم لوگ جیل تو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ گئے ہوں گے. آج سے 14-15 سال پہلے کا پوچھو تو میں بتا دوں گا کون کون جیل گیا تھا. یہ بیچ میں کون کون گیا مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک بندہ جیل جانے والا مجھے یہ بتا دو کہ تم دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے اور تم کو جیل میں ڈالا گیا. تم کسی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے نکلے تھے اور تم کو جیل میں ڈالا گیا. تم کسی بھوکے کو سامان پہنچانے کے لیے گئے تھے اور تم کو جیل میں ڈالا گیا. تم MGM میدان میں نماز مغرب پڑھ رہے تھے اور تم کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالا گیا. ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کہ دین کی خدمت کے لیے ہم کو جیل ملی ہے. کوئی عورت کے چکر میں گیا، کوئی دولت کے چکر میں گیا، کوئی مار کے گیا، کوئی مار کھا کے گیا، کوئی جھوٹ بول کر گیا، کوئی بیوی کو قتل کر کے گیا، کوئی دوست کو مار کر کے گیا. اللہ کے دین کے لیے ہمارے مقدر میں نہیں ہے کہ ہم جیل چلے جائیں. جانا چاہتے ہو؟ جیل جانا چاہتے ہو اللہ کے دین کے لیے؟ اتنا آہستہ بولو گے. جانا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہو. ہاں، یہ ہندو پور کی مٹی ہے. یہ کہاں کی؟ جس مٹی کو میں نے 15 سال تک آنکھوں سے پڑھا ہے اور دل سے سمجھا ہے. تو اتنی آہستہ آواز چندرا بابو نائیڈو کے کان تک نہیں جائے گی. اس لیے زور سے بولو کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم. آپ نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا. ضرورت پڑی تو ہم جیل جائیں گے. اور وقت آنے والا ہے. موجودہ دلی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی حکومت مسلمانوں کا امتحان لے رہی تھی 2014 سے. کب سے؟ آج تک امتحان لے رہی تھی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا کہ جذبات میں مت آنا، سیاست کرنے والوں کے جال میں مت پھنسنا. ہمیں ہمارے بزرگوں نے خاموش کر کے آج تک رکھا. ہم نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا. یہاں تک کہ بابری مسجد پر مندر بنایا گیا، ہم خاموش رہے. 3 طلاق کا قانون لایا گیا پارلیمنٹ میں، ہم خاموش رہے. ہزاروں مسجدوں میں مندر تلاش کیا جاتا رہا، ہم خاموش رہے. ہمارے جوانوں کو موب لنچنگ کے شبے میں
جان سے مارا گیا، ہزاروں جوان کو مارا گیا، ہم خاموش رہے۔ یہ حکومت کیا سمجھنے لگی معلوم؟ کیا سمجھنے لگی؟ کہ مسلمان ڈر گیا ہے۔ مسلمان کیا سمجھنے لگی؟ مسلمان ڈر گیا ہے۔ آپ نے کبھی جنگل میں جا کر کے دیکھا ہوگا کہ شیر کو جب کوئی شکار پکڑنا رہتا ہے نا، اور دیکھا کہ شکار سامنے سے آ رہا ہے، تو شیر اس پہ جھپٹا نہیں مارتا ہے، بلکہ دم کو نیچے کر کے پہلے پیچھے آ جائے گا۔ اب سامنے والا شکار کیا سمجھتا ہے کہ شیر ڈر گیا۔ جب بالکل نزدیک آتا ہے تو شیر اپنا کام، ہم 2014 سے خاموش تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 30 کروڑ مسلمان ڈر گیا۔ بات سمجھے؟ تو اب یہ ہڑپنے کے لیے آ گئے ہمارے وقف بورڈ کی زمین کو۔ کس کو؟ وقف بورڈ کی زمین کو۔ وقف بورڈ کیا ہے آپ جانتے ہو؟ نبی کے زمانے سے لوگ صحابہ وقف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے وقف کیا، حضرت عثمان نے مسجد نبوی بنانے کے لیے یتیم بچوں سے زمین خرید کر وقف کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کی قیمتی زمینوں کو وقف کر دیا۔ کیا ہے وقف؟ مثال کے طور پر یہ مسلح بن رہا ہے، اس کے پڑوس کے زمین والے نے کہا کہ یہ میری زمین ہے مولانا، میں مسلح کے لیے اس کو خدا کے نام دیتا ہوں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی زمین ہے؟ کس کی زمین ہے؟ یہ مسلح کی زمین ہے۔ اب یہ مسلح کو زمین دینے والا بھی اگر چاہے کہ ہم زمین واپس لے لے تو لینا جائز؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ زمین اللہ کی ہو گئی۔ جب ایک بار تم نے دے دیا تو یہ زمین اللہ کی امانت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی امانت۔ اس طرح کی زمین پورے ہندوستان میں خالص مدرسے کے لیے، مزاروں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، امام باڑوں کے لیے، مسجدوں کے لیے مسلمانوں نے جو زمین دیا ہے، وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ انڈیا میں سب سے زیادہ زمین کس کے پاس ہے؟ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ زمین یہاں کی فوج کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اور تیسرے نمبر پر پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ ہندوستان کا بڑا بڑا شہر مسلمانوں کے وقف بورڈ کی زمین میں آباد ہے۔ آج بھی وشاکھاپٹنم، حیدرآباد جاؤ، پورا ہائی وے وقف بورڈ کی زمین میں، ایئرپورٹ وقف بورڈ کی زمین میں، حج ہاؤس ایئرپورٹ کی زمین میں بنایا گیا۔ تو اب جو یہ زمین ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، بتاؤ کہ یہ وقف بورڈ کی جو زمین ہے، اس کا تعلق دنیاوی مسئلے سے ہے یا آخرت کے مسئلے سے ہے؟ اس کا تعلق اسلام سے ہے نا؟ یہ اسلام کی زمین ہے نا؟ ہمارے باپ دادا نے خدا کے نام پر دے دیا نا۔ اب خدا کے نام پر دینے کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اس زمین کو اپنا لے تو کیا مسلمان دے دے گا؟ بولو، دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو ہم نے اس کی حفاظت کے لیے جب سے یہ بل لایا گیا، ہمارے علماء حکومت کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو بل واپس کر لو، پارلیمنٹ میں اس کو لے کر کے مت آؤ، اس لیے کہ مسلمان اپنی کٹی ہوئی گردن تو دیکھ سکتا ہے مگر اسلام کی لٹتی ہوئی عزت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی۔ ہمارے علماء سمجھاتے رہے کہ تم نے گجرات سے لے کر کانپور تک اور رائے بریلی سے لے کر بھاگلپور تک
اور میرٹھ سے لے کر مراد آباد تک ہمارے گھروں کو لوٹا، ہم خاموش رہے، دکانوں پہ قبضہ کیا، ہم خاموش رہے، مکانوں پہ قبضہ کیا، ہم خاموش رہے۔ اب تمہارا جگر اتنا بڑا ہو گیا کہ تم ہمارے وقف بورڈ کی زمین پہ قبضہ کرو گے تو سنو، ہمارا مکان تھا اس لیے ہم نے برداشت کیا، ہماری دکان تھی اس لیے ہم نے برداشت کیا، ہمارا گھر تھا اس لیے ہم نے برداشت کیا، لیکن وقف بورڈ کی زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، وہ میرے رب کی ہے، ہم اسے برداشت کرنے والے۔ ہم سمجھاتے رہے، ہم کیا کیے، ہم اس کو، مگر حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا سمپل دکھا دیا 2 دن پہلے، کہاں؟ تو ہم نے چھوٹا سا سمپل 2 دن پہلے 17 مارچ کو دکھا دیا، کہاں؟ جنتر منتر پر۔ کہاں؟ اور جنتر منتر پر ہم نے اپنا چھوٹا سا سمپل دکھا کر کے کہا کہ ابھی بھی رکو، ابھی بھی اپنے بل کو واپس لے لو، اگر واپس تم نے نہیں لیا تو ہندوستان کا کوئی شہر نہیں بچے گا کہ جہاں ہم شاہین باغ کی طرح احتجاج پر نہ بیٹھ جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اور ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے ان 2 لوگوں کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کیا جس کی بیساکھی پر بی جے پی کی حکومت قائم ہے اس وقت دلی کے اندر۔ آپ جانتے ہو وہ 2 بیساکھی کون سی ہے؟ آپ جانتے ہو؟ آپ کہو مولانا ہم سے یہ سب باتیں مت پوچھا کرو، ہم سے پوچھو کہ اسپیشل سموسہ ہندو پور میں کہاں ملتا ہے، ہم سے پوچھو کہ اسپیشل بریانی کی دکان یہاں کون سی ہے، ہم سے پوچھو کہ سب سے اچھا حریرہ کس ہوٹل میں بنتا ہے، ہم سے پوچھو کہ ہندو پور کی سب سے اچھی چائے کہاں ملتی ہے، ہم سے پوچھو کہ قیمے کا سموسہ کہاں ملتا ہے، ہم سے پوچھو کہ فالودہ کی دکان اچھی کون سی ہے، ہم سے پوچھو مولانا کہ سب سے اچھا پان کہاں ملتا ہے۔ یہ سب بات ہم سے فالتو کی مت کرو ورنہ ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے بھی نہیں۔ عجیب مسلمان ہے یار، اتنا تم کو نہیں معلوم کہ دلی کی حکومت کن لوگوں کی مدد سے ٹکی ہے؟ زور سے بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ چندرا بابو ہمارے ساجد سے مت ڈرو، یہ بھی ہمارا آدمی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، ایسے 1000 عہدے کو مسلمان کا بچہ اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتا ہے کہ جس عہدے پہ رہتے ہوئے ہماری زبان کو خاموش کر دیا جائے، ہم اسلام کے لیے نہ بولیں۔ ایسی سیاست کو ہم جوتیوں پہ مسلتے ہیں۔ دو لوگوں کی بیساکھی پر دلی کی موجودہ حکومت نریندر مودی کی حکومت ٹکی ہے۔ ایک کا نام ہے چندرا بابو نائیڈو اور ایک کا نام ہے نتیش کمار۔ اب تو بول دو، ڈرتے ہو کیا؟ ڈر رہے ہو یار؟ یوٹیوب میں ہم ہوں گے، آپ تھوڑی ہوں گے۔ فیس بک پہ ہم ہوں گے، انسٹا پر ہم ہوں گے، ٹویٹر پر ہم ہوں گے، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ انہی دونوں کی حکومت اور انہی دونوں کی مدد سے دلی کی حکومت ٹکی ہے، چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار۔ اور عجیب بات یہ ہے مسلمانوں کہ ان دونوں کو جتانے میں سب سے بڑا رول مسلمانوں نے ادا کیا ہے۔ کس نے؟ ورنہ میں آج بھی اس جلسے کے اسٹیج سے چندرا بابو نائیڈو جی کو کہنا چاہتا ہوں
اور پہنچا دینا یہ پیغام میرا، چھوٹی سی زبان بڑی بات کر رہا ہوں کہ نائیڈو صاحب، اگر وقف بل کی مخالفت میں تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور اگر تم نے حکومت کا ساتھ دیا تو یاد رکھو جو مسلمان کرسی پر بیٹھانا جانتا ہے وہ اتارنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا جمیل احمد صاحب۔ اور میں صاف لفظوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں نائیڈو صاحب تک کہ آپ اس بات کو مت بھولو کہ آندھرا پردیش کا ایک ایک مسلمان دھوپ میں کھڑا ہو کر پسینہ بہا کر اپنا قیمتی ووٹ دے کر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور یہ کرسی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنی موت تک اس کرسی پر بیٹھ کر رہو سی ایم کی شکل میں تو وقف ترمیمی بل کی مخالفت پارلیمنٹ میں تم کو کرنی پڑے، ورنہ اگلے الیکشن میں مسلمان بتا دے گا آپ کو کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اور یہی پیغام بہار کے نتیش کمار جی کو بھی ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یاد رکھو ہم بی جے پی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ہم ڈائریکٹ چندرا بابو نائیڈو کے ٹی ڈی پی کو اور نتیش کمار کے جنتا دل کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے کہ تم لوگوں کی مدد سے یہ بل پاس ہوا، لہذا ہندوستان کی دھرتی پر ارے شیر کا خال اوڑھنے سے تم شیر نہیں بن سکتے ہو۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہم دونوں ہیں، اور پھر مسلمان تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اتنا کے بعد بھی یہ بل پاس ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر تو پھر ہمارے اکابرین نے اعلان کیا ہے کہ ہم کو جیل بھرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہ مسلمان خود سے جیل کے اندر جائے گا تاکہ حکومت کا جیل اور ہندوستان کا جیل چھوٹا پڑ جائے، مسلمان لائن میں کھڑا ہو یہ کہتا ہوا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے اور دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، یا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جیل میں رکھو یا وقف ترمیمی بل کا قانون واپس لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو اگر یہ حکومت نہیں مانتی ہے اور وقف ترمیمی بل کا قانون پاس کر دیتی ہے تو پھر ہم کو کہاں جانے کے لیے تیار رہنی چاہیے؟ جاؤ گے نا؟ کوئی بہانہ نہیں کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ یہ ہمارا اور تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اور وقف اسلام کی امانت ہے، یہ اس امانت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے میرے جانے کے بعد یہ آ کر کے کہے، چونکہ یہاں کے مزاج کو ہم خوب پڑھے لکھے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، بنگلور سے آیا بول کے چلا گیا، تو تم بوانگے دوہل کہنا بیٹے 14 سال ہندوپور کی روٹی کھا کر کے گیا ہے، کہو گے نا؟ اور ہمیں بے وقوف مت بناؤ۔ ہمارا عالم صحیح مشورہ دینے والا وہ ہندوپور کا ہو یا دلی کا ہو یا بمبئی کا ہو یا دیوبند کا ہو، ہمارا جو بھی عالم ہمیں صحیح مشورہ دے گا ہم اس پر انشاءاللہ عمل، اس لیے کہ پورے ہندوستان کا مسلمان بس بھائی ہے۔ کیا ہے؟ کوئی آندھرا، کوئی کرناٹک، کوئی بہار، کوئی آسام، کچھ نہیں۔ اگر آسام کے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا تو ہندوپور کے مسلمان کے دل میں درد ہونی چاہیے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کوئی ہمیں بانٹنے کی کوشش نہ کرے۔ آندھرا، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا بول کر کے مسلمانوں بٹنا نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
اور ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ایک، نبی ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، تو پھر دو کیسے ہو گئے بھائی؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ذمہ دار عالم ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اپنی قوم کو جگائیں۔ ہم نے آپ کو جگانے کی کوشش کیا۔ آپ کو قانون ہاتھ میں کبھی بھی نہیں لینا ہے۔ قانون ہاتھ میں، بولو قانون ہاتھ میں، ہاں، قانون نے ہمیں احتجاج کرنے کی جو آزادی دی ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک بات ضروری تھی آپ سے کرنی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ چونکہ ہماری قوم بڑی بھولی بھالی ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایک میٹر اور پورے ہندوستان میں اس وقت گرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا آپ جانتے ہو؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ۔ آپ لوگ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ یہ میٹر چل رہا ہے نا ہر جگہ، غلط سلط بیانات دے کر کے ہندوستان کے دشمنوں نے کئی جگہ فسادات کروا دیے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اورنگزیب اگروادی تھا، اورنگزیب فسادی تھا، اورنگزیب ظالم تھا، لہذا ہم اس کی قبر کو نکال کر کے پھینکنا چاہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اورنگزیب وہ تھا جس نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا، ہندوستان کو گولڈن برڈ بنوایا۔ عالمگیر، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے فتاوی عالمگیری لکھوایا 40 علماء کو بیٹھا کر، جس کو پڑھے بغیر کوئی مولانا نہیں بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ فتاوی، ارے بولو نا، فتاوی عالمگیری۔ یوٹیوب کے اوپر یہ وہ دن بھر سرچ کرتے رہتے ہو، کبھی موقع ملے تو یہ کتاب بھی سرچ کر لینا۔ انگلش میں بھی ملے گی، تیلگو میں بھی ملے گی، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان کے اندر آپ کو یہ کتاب ملے گی، فتاوی عالمگیری۔ خالی مسئلے کی کتاب ہے یہ۔ ان کے استاد تھے ملا جیون۔ کون؟ تمہارے مائک نے تو آج کر دیا کام، الحمدللہ۔ اب اگلے پروگرام کا خدائی حافظ، ایسا مائک آپ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ ان کے استاد کا نام تھا ملا جیون۔ کیا نام تھا؟ ملا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پہچانو مسلمانوں، یہ اللہ کا ولی کامل ہے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ملا جیون ان کے استاد تھے اور خود پورے ہندوستان کا اکیلا بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ اکیلا۔ رمضان المبارک سے پہلے الحمدللہ میں ان کی قبر پہ اورنگ آباد جا کر کے فاتحہ پڑھ کر کے آیا ہوں۔ ان کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر آنکھ بند کر کے مراقبے میں، تصور کی دنیا میں ان کو محسوس کر کے آیا ہوں، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کی قبر نہیں بلکہ جنت بنی ہوئی، اتنا سکون مل رہا تھا۔ ملا جیون ان کے استاد کا نام ہے۔ دلی جامعہ مسجد کے سامنے رہا کرتے تھے وہ۔ کہاں؟ دلی جامعہ مسجد کے سامنے۔
اللہ اکبر و کبیرہ. جب آخری وقت آیا بیمار پڑ گیا ملا جیون تو ایک کاغذ کا ٹکڑا منگا کر ایک شرط لکھوائی. ملا جیون نے یہ شرط لکھوائی لوگوں کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس نے خوشی میں، غم میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی، کسی حال میں بھی، زندگی میں کبھی بھی جب سے بالغ ہوا نماز تہجد قضا نہ کی ہو. ملا جیون کی یہ شرط ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا، جامع مسجد کے سامنے میت رکھی ہے، جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے. صبح سے شام ہونے والی ہے، عصر کا مکروہ وقت آنے لگا. عصر کے وقت جنازہ ہوتا ہے؟ ارے مکروہ وقت میں جنازہ ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ مکروہ وقت معلوم ہے آپ کو کون کون سا ہے؟ مکروہ وقت کون کون سا ہے؟ بولو نا بھائی. ارے تھوڑا بول دو، آپ کی آواز تھوڑی پھنس جائے گی. مکروہ وقت 3 بار ہوتا ہے 24 گھنٹے میں. کتنے گھنٹے میں؟ یاد کر لو، آج کا پروگرام آپ سمجھو کامیاب ہو گیا. 24 گھنٹے میں مکروہ وقت 3 بار آتا ہے. صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کا وقت، جس وقت سورج، دوپہر میں جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے جس کو زوال کہتے ہیں، اور عصر سے مغرب کے بیچ میں جس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب سے پہلے والا وقت جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. ان مکروہ وقتوں میں نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض نماز ہو چاہے جنازے کی نماز ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ یاد رکھو گے. آج سے 14 سال پہلے میمن مسجد میں بھی ہم بولے تھے، پھر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. اس وقت کا بھول گئے، اب یاد رکھو گے. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو میت کے تعلق سے معلوم نہیں ہے. بہت سارا مسئلہ میت کے تعلق سے جو بتانے کے لائق ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جب نماز جنازہ پڑھا دیا جائے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی نماز کے فوراً بعد میت کا چہرہ کھول کر کے لٹا دیا جاتا ہے. آؤ خان صاحب دیکھو، آؤ پٹھان صاحب دیکھو، مولانا صاحب آپ بھی دیکھو، لوہے والے تم بھی دیکھو، لکڑی والے تم بھی دیکھو، شیطان بھی دیکھو، خبیث بھی دیکھو، مردود بھی دیکھو، حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاضی صاحب، سب دیکھو. علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازے کے بعد میت کا چہرہ، بولو نا، چاہے جامع مسجد کا متولی کیوں نہ آ جائے، چاہے جامع مسجد کا متولی کیوں نہ آ جائے، صاف لفظوں میں کہہ دو کہ جنازے کی نماز جب ہو جاتی ہے تو آخرت کا معاملہ میت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اب میت کے راز کو چھپایا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. بات سمجھے؟ چاہے جتنا بڑا لاٹ صاحب آ جائے، مولانا جمیل بنگلور سے بھی آئے تو چہرہ مت دکھانا. ہاں، صرف بیٹا دیکھ سکتا ہے باپ کی میت کو، اور باپ دیکھ سکتا ہے اپنے بچے کی میت کو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے ہماری؟ تو اس لیے آج کے بعد جنازہ جب ہو جائے تو چہرے کو کھولنا نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جنازے کے تعلق سے. میں کیا کیا آپ کو بتاؤں ایک چھوٹے سے پروگرام میں.
ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے بڑی کڑی سخت شرط لکھ دی کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس نے ساری زندگی میں تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، چاہے وہ مکان میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے شادی کی رات ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے سفر میں ہو، کہیں بھی ہو۔ یہ شرط کاغذ میں لکھا گیا۔ ملا جیون کے انتقال کے بعد ان کے سرانے میں وہ شرط رکھ دیا۔ جنازہ رکھا ہے، خدا کی قسم دلی شہر بھر گیا علماء سے، بڑے بڑے بزرگوں سے، پورا شہر بھر گیا، بڑے دور دور سے بڑے بڑے لوگ آئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر بار بار شرط کا اعلان کر رہا تھا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اللہ جانتا ہے صبح سے شام ہو گئی، کوئی مصلی پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ کیا اس میں تہجد پڑھنے والے کوئی نہیں تھے؟ کہاں گمائیں توبہ۔ آپ جانتے ہو نہیں مطلب کہ اس میں تہجد پڑھنے والے بھی تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں مفتیان کرام بھی تھے، اس میں بڑے بڑے مفسرین اور محدثین بھی تھے، لیکن جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کیوں؟ کسی کی 1 دن کی قضا تھی، کسی کی 2 دن کی قضا تھی۔ الحمدللہ آپ جتنے بیٹھے ہو ان کی کوئی نماز قضا، ارے بولو نا، آج اگر مولانا جمیل مر جائے نا اور ایک شرط صرف لکھ دے کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی بھی رمضان کا روزہ نہ توڑا ہو، مولانا کی میت تو سڑ جائے گی، نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا رحمت پور سرکل پہ کھڑا ہو کر پیپسی پیتا ہے، چائے کے ہوٹل میں پردہ ڈال کر کے اماں کی طرح شربت پی رہا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ یہ کہتے صاحب ڈھکار آ گیا تھا اس لیے، صاحب سحری میں نہیں اٹھے اس لیے، صاحب پیٹ میں گیس بن گیا اس لیے۔ اتنا کباب کھاؤ گے سحری میں اور چھاچھ کی مرچی اور ہیٹ میں توڑ توڑ کے ہری مرچ کا سالن، تو گیس نہیں آئے گا تو مولانا آئے گا کیا؟ کم سے کم سحری میں رحم کر کے کھایا کرو یار، اچھا روزہ ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جب ہندو پور میں تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کا روزہ آج تک کا اللہ جانتا ہے صرف 2 کھجور پہ رکھا ہوں۔ کتنے پہ؟ 12 سال کی عمر سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اے بھائی میں تیرا ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں سائڈ ہو جا۔ صرف 2 کھجور پہ ساری زندگی، اور یہ نہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ الحمدللہ میری 9 سال کی بیٹی بھی روزہ رہتی ہے تو بابا کے ساتھ 2 ہی کھجور کھاتی ہے، اسکول جاتی ہے، 1000 بار کہنے کے باوجود کہ بیٹی امتحان چل رہا ہے آج روزہ مت رکھو، کہتی کیا ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے کہ نہیں میرے بھائی کا روزہ پھر بڑھ جائے گا، میرا کم ہو جائے گا، لہٰذا میں روزہ نہیں توڑ سکتی۔ اور چاہے جتنا بھی اسے سمجھا لو یہ کھا لے یہ کھا لے یہ نہ، ابو جو کھائے گا ہم وہی کھائیں گے۔ 2 کھجور کھا کر 9 سال کی بیٹی ہماری الحمدللہ شکران نعمت کے طور پر، اللہ کے فضل کے طور پر میرے بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں میں روزہ رہتی ہے، مست روزہ ہے۔ ہمارے گھر میں ہیٹ نہیں ہے، گوشت نہیں، مچھلی نہیں، انڈا نہیں، کچھ نہیں۔ روزہ کو بہتر بنانا ہے تو نبی کی
سحری کھاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ہمارا اب دسترخوان بچھے گا، دیکھو نا 4-5 دیگ تیار ہے، اب نن اسٹاپ شروع ہوگا یہاں سے۔ بعض لوگ غصہ بھی رہا ہوگا، مولانا 2:30 بجنے والا ہے، جلدی ختم کرو، سحری کا ٹائم ختم کر دیں۔ بڑا ظالم ہے یار یہ آدمی، مائک والا ہے کیا ہے یہ؟ تھو۔ کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے روزہ رہو، بہترین روزہ ہوگا۔ کیسا؟ میں پھر دوں گا بہرحال تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے یہ مار دے گا، یہ اور خراب کر دے گا۔ ہاں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ایک شرط لکھی تھی، میں اورنگزیب جس کو آج ہندوستان کے یہ دہشت گرد لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہارا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ ملا جیون کا جنازہ صبح دلی کے جامع مسجد کے سامنے رکھا گیا۔ شرطیں بار بار پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، بار بار سنایا جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک ہونے والا ہے، عصر کا وقت ہونے کے قریب آ گیا، خدا کی قسم کوئی بندہ مصلی پہ نہ گیا۔ سچے لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ سچے لوگ تھے، پکے لوگ تھے، جھوٹے نہیں تھے، نام کے لیے مرنے والے نہیں تھے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو سب سے آگے ٹھاکر صاحب جا کے کھڑے ہو جاتے، او چاروں طرف سے ویڈیو بناؤ، اللہ والے کا جنازہ میں پڑھا رہا ہوں، میں کے چکر میں مسلمانوں تم ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، میں کے چکر۔ لیکن وہ تو سچے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے۔ عصر کا جب وقت مکروہ وقت شروع ہونے کے قریب آ گیا میرے بھائی، تو اگلی سب سے ملا جیون کا شاگرد نکلا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر و کبیرہ، جنازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اورنگزیب، اور آنکھ سے آنسو بہا کر کہنے لگا، او استاد، خود تو دنیا سے چلے گئے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ خط تم کسے لکھ کر گئے ہو۔ مجھے معلوم ہے یہ خط تم نے کسے لکھا ہے، لیکن میرے استاد، اگر آج جنازہ پڑھا دیتا ہو تو میرا راز باقی نہیں رہتا ہے، اور راز کو چھپاتا ہو تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ روتے 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 خدا کی قسم داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگو صفے درست کر لو، میرا اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا آج تک، چاہے میں گھر میں رہوں میدان جنگ میں رہوں، میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے اعمال کی، اپنے دین کی، اپنے مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے رہو گے نا؟ ہاں، کیوں؟
اس لیے کہ اب کچھ آنکھ کے اندھوں کو ہر مسجد کے نیچے مندر مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟ ہر مسجد کے نیچے مندر مل رہی ہے. تو مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ کس سے کرو گے؟ کس سے کرو گے مسجد کی حفاظت؟ اب دیکھو نہیں بول رہے ہو. جان سے. اور تو جان کی تو ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے. جان کی ابھی ضرورت جب پڑے گی تو انشاءاللہ جھولی پھیلا کر آپ سے جان کا چندہ بھی ہم مانگ لیں گے. اس وقت ہمارے اس چھوٹے موٹے مسلح کو تھوڑے مال کی ضرورت ہے. کس کی؟ تو بتاؤ کہ مال دے کر کے اس مسلح کی حفاظت کون کرے گا؟ اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مسلح کی تاریخ میں، اس کی مدد میں، اللہ کے رجسٹر میں سب سے پہلا نام اس بندے کا آئے جو اس مسلح کو اللہ کے نام پر سب سے پہلے 50,000 کا چندہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. سب سے پہلا نام اس کی تاریخ میں آپ کا لکھا جائے گا. کھڑے ہو جاؤ. میں جانتا ہوں ہندو پور کو کوئی بڑا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے. ہندو پور نے ایسی کتنی مسجدوں کو اپنے جان اور اپنا مال دے کر کے بنایا ہے. کوئی مائی کا شیر اپنی پیاری اماں جو دنیا سے چلی گئی اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے کوئی اپنی ماں کا لاڈلا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مولانا میرے ماں کی قیمت کے سامنے 50,000 کیا ہے، یہ لو میری ماں کے نام پر اس مسلح کو دے دو. کوئی مائی کا بیٹا کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ بھائی.